الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تریویں سپارہ سورت صاد ادا ابتدائی حصہ تھوڑے سامنے پڑھا گیا۔ مکی صورت ہے اور ادھا نا سورت صاد ادھے پہلے لفظ دی وجہ تو رکھا گئے صاد والقرآن ذی الذکر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ مدرسہ اسلامیہ تعلیم القرآن تھلہ سرین دے اندر شیخ و تفسیر والحدیث حضرت مولانا علم الدین صاحب نے ترجمہ پڑھایا اور یہ تکمیل ہے۔ قرآن مجید سمجھنا سمجھاونا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا بہت بڑی سعادت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سارے وچوں سب تو بہتر وہ انسان ہے جڑا خود قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھاوے۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ صرف عبارت قرآن مجید دی پڑھنا تو جاتے رہ گیا، قرآن مجید دی زیارت بھی ثواب ہے۔
حافظ قرآن ہے، لیکن قرآن مجید دیکھ کے تلاوت کردہ پہ تو اس نے ڈبل ثواب ہے، کیونکہ نال قرآن مجید دیکھن دا اس نے ثواب تھیندا پیا۔ حافظ تجھے پڑھ سکتا ہے، پھر ادا ایک حرف اپنی زبان تے جاری کرنا، وہ ڈاہ نیکیاں ملنی۔ یہ عام حالات جی کہ بندہ باوضو نہ ہوئے تو ایویں قرآن مجید دی، اور اگر باوضو ہوئے پھر اور زیادہ ثواب ہے، پھر نماز دے اندر پڑھنا اور زیادہ ثواب ہے، پھر قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا اور زیادہ ثواب ہے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ قرآن مجید دا ایک حرف اپنی زبان تڑیں دے تو اس نے ڈاہ نیکیاں ملتی، اور اگر کوئی بندہ قرآن مجید دی آیت سمجھیں دے، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہی آیت ہے، تو کسی بندے نے سمجھا بھئی ادھا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، تو اس نے 100 رکعت نماز نفل دا ثواب تھا۔ ایک بندہ باوضو ہو کے نماز نفل شروع کرے اور وہ 100 رکعت نماز نفل پڑھے، انہوں ایک بندہ اللہ دی کتاب قرآن مجید دی آیت سمجھ رہے، اس نے 100 رکعت پڑھی، اس نے ایک آیت سمجھی، تو آیت سمجھان والے دا ثواب اس 100 رکعت نالوں زیادہ ہے۔ جی میں فرمایا نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک بندہ 1000 مہینہ عبادت کردا ہے، ایک بندہ ایک رات شب قدر عبادت کردا ہے تو وہ دا ثواب زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ساری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نا کہ جڑا قرآن دا ماہر ہوئے نا، اس نو سمجھیندہ ہوئے، اس نو معنی آندہ ہوئے، ترجمہ آندہ ہوئے، مفہوم سمجھیندہ ہوئے، تو اس نو اللہ تعالیٰ وہ جڑا کرامن بارہ رہا ہے نا، فرشتہ دے نال اللہ تعالیٰ کھڑا کرے سے نیک لوگاں دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے سمجھیندہ ہے، وہ دے دل قرآن ہے تو وہ ایویں جیویں آباد گھر ہوئے، اور قرآن نہیں پڑھدا نہیں سمجھیندہ تو وہ ایویں جیویں غیر آباد۔ تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ آباد گھر سونا ہوتا ہے یا غیر آباد۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت قرآن دے سمجھن سمجھاون دی علماء اشاعت تو توحید نو نصیب فرمائی۔ پورے رمضان شریف دے اندر شعبان دے اندر بہت بڑے دورے تفسیر پڑھائے، اور ہزاراں دی تعداد دی طلباء نے اللہ دا قرآن سمجھا۔ اللہ انہاں اساتذہ تے اپنی کروڑاں ہاں رحمتاں فرمائے۔ ساری جماعت دے بانی رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن دی اصطلاحات جڑیاں رکھے نا قرآن سمجھن واسطے بالکل ایویں، بس بندہ سمجھیندہ ہوئے تو قرآن دیکھے چا اصطلاح سامنے رکھے اسے ویلے آئے سمجھ آوے دے۔ مطالعے دے تفسیراں ہور ویکھو، پڑھسو ترجمہ پڑھسو مفہوم 100، بعد دفعہ آئے سمجھ نہیں آئی۔ جواہر القرآن چاہ کے دلے ویکھسو نا تے دورہ پڑھا ہویا تو آیت میں 2 منٹاں سمجھ آ۔ کئی دفعہ ایسا بنا ہے کہ تفسیراں چاہیے
آیت دا مفہوم سمجھ جس ویلے جواہر القرآن چاہیے بس دیکھن نال تے الحمدللہ آیت مفہوم سامنے آوے ایسی اصطلاحات قائم کیتیاں جنہ دے نال قرآن سمجھنا آسان ہو گیا پھر دروس قرآن یہ ترہ امتیاز ہے اشاعت توحیدہ کہ جا بجا مساجد دے اندر اللہ دے قرآن دا درس تاکہ عوام نو فائدہ تھے مدارس دے اندر تو طلباء نو فائدہ تھے مساجد دے اندر باقی عوامی سطح تے درس قرآن عوام نو فائدہ تھے تو قرآن مجید دا سمجھنا سمجھاونا ادھے مطابق اپنی زندگی گزارنا بہت بڑی سعادت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ریس کرنی ہوئے نا تو 2 آدمیاں تے ریس کیتی کرو ریس سمجھیں دو نا ہاں چھوار ریس کریں دن وہ رتا چوڑا پائی ہوتا میں ہی رتا پیسہ وہ پھلاں والا چوڑا پائی ہوتا میں ہی پھلاں والا پیسہ وہ سر تے چنی کیتی ہوتا میں بھی ہوں اج کل چھوڑا دا شوق ہے وہ سرخی پاؤڈر لائی ہوتا میں بھی سرخی پاؤڈر لے سا بس ایک بار کو دے تھا گیا یہ نہیں کہیں پوچھا بھیڑاں دی ریس مشہور ہے بھیڑاں دی بھیڑاں والی ریس نہ ہوئے بجی میں کو کریں تو پھر شروع ہو جاؤ نبی پاک کیسے فرمایا آپ نے فرمایا ریس کرنی ہے تو صرف 2 آدمیاں تے کرو ایک وہ بندہ جس نو اللہ نے قرآن دی دولت عطا فرمائی اور رات دن اودو تے محنت کر رہے آپ عمل کر رہے لوگوں تک پہنچا رہے اودو تے ریس کرو کہ اللہ مینوں بھی نیار توفیق عطا فرمائے اور ہی کو بندہ جس نو اللہ نے مال عطا فرمائے تے پھر اللہ دے حکم دے مطابق نیک کماں تے خرچ کر رہے اودو تے ریس کرو ساڑھے کو ریس کرے کھرکاں دی دوڑتے ہیں ادھا کھرکا زیادہ بھجدے میرا اس تو زیادہ بھجے بٹیراں دی لڑائی دے کتاں دی لڑائی دے مکانہ تے ریس پہ ہوندی اس کوٹھی بنائی میں بھی کوٹھی بناواں یہ نہیں ہوندے ریس بندہ کہ نیک کام تے کرے تاکہ فائدہ تو تھی وے نا سبحان اللہ حکم آ گیا کہ جاہدو فی سبیل اللہ انفقو فی سبیل اللہ اللہ دی راہ تے جہاد کرو اللہ دی راہ تے مال خرچ کرو تو جڑے امیر صحابہ انہوں نے پیسہ خرچ کرنا شروع کیتا تو غریب صحابہ کو تو پیسے کو نہ جہاد تو کر سکتے ہیں لیکن انفاق فی سبیل اللہ دی توفیق نہ آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کے اندر پہنچے عرض کی دیجئے وہ سارا ثواب تو وہ لٹ گئے جنہوں نے اللہ پیسے عطا فرمائیں اساں غریب ہیں اساں دا ثواب تو محروم ہو گئے تو نبی پاک نے فرمایا میں تھوان ایک وظیفہ دسینا تساں او کیتا کرو تھوان انہاں نالوں زیادہ ثواب تھی سی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو تھوان زیادہ ثواب تھی سی انہوں امیر صحابہ بھی تا صحابہ نہ مسلمان انہاں جلے سنا پہ نبی پاک وظیفہ دسے بھی سے بڑا ثواب ہے پیسہ بھی خرچ کیتا نال وظیفہ بھی شروع کر دیتا انہاں غریباں کو پتہ لگا وہ تو ود ثواب ود بھٹ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وہ تو ساتھ ود ودے ویندے تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ اے میرے واسطے بہر یہ ہن اللہ دا فضل ہے جڑا اللہ توفیق عطا فرمائے قرآن پڑھن دی بھی قرآن سمجھن دی بھی قرآن تے عمل کرن دی بھی عقیدہ اور ایمان بناون واسطے قرآن دا سمجھنا بہت ضروری ہے اگر کوئی بندہ آکھے نا ویسا قرآن نہ پڑھ دیتے این میں باروں عقیدہ سمجھ گنو ایمان سمجھ گنو این خیال است و محال است و جنون اے ذہن چکار دو اللہ دی توحید سمجھ آسی قرآن سمجھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالہ سمجھ آسی قرآن سمجھنا آخرت دا مسئلہ بھی سمجھ آسی قرآن سمجھنا
جتنے بھی ایمانیات ہیں، عقائد دے مضمون ہیں، وہ سارے قرآن نہ سمجھ آ سن، باہروں اگر شروع تھی یا بہت بڑی غلطی لگ سی۔ تو اوے بھی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلے وہی شروع کی تھی تو فرمایا اگر عوام کو باز کرنا ہوئے نا تو ذکر بالقرآن، عام کتاباں پڑھ کے نا ذکر بالقرآن، قرآن پڑھ کے واز کیتا کرو۔ اور جنہاں لوگوں نے قرآن دی چسکی پئی ہے نا انہوں نے عام کسے کہانیاں سم مزہ نہیں دیں دے۔ اے پانچ گرائیں دے نال ایک بڑھا شہر ہے، وہ تو ایک بندے دسے پہ سارے کو لکھے خطیب صاحب آنے ہیں جمعے تے رسالہ چاہ کے آنے ہیں تو رسالہ پڑھ کے تے جمعہ پڑھیں دیں تقریر کریں دیں۔ تو کوئی پرانا بزرگ ہی ہوتا ہے جڑا قرآن نال دلچسپی رکھتا ہے، تو اس ایک جمعہ بھی پڑھا دوجا جمعہ بھی، تو اس نے آپ میں کو دسے، اس نے کہا میں اس نے کہا مولی صاحب جو سناویں رسالڑیاں تا اے اپنیاں گھر رکھتے اگلا جمعے تے نام ہے، جو سناویں اللہ دا قرآن تا ہر دم آیا کر۔ جی چلو تھلے سرین تے بیٹھے ایک یاد نویں پرانی یاد تا دی تھی۔ اللہ جنہ دے وے حاجی غلام محمد صاحب کو رحمت اللہ علیہ، انہاں دے والد صاحب حاجی صاحب انہاں دے پانچ گرہیں جلسہ ہوئے، توسی صاحب دے پوتر جڑے نا عبدالغفار نا عبدالجبار تقریر پیا کریں دا ہے، کئی کیڑا ہوں دی تے کئی کیڑا ہوں دی جی میں ہوں دا ہے، تو بڑے جذبات سے کیوں لوگو ایمان تازہ تھیندا پیا کہ کوئی نہ؟ اللہ حاجی صاحب کو جنت اٹھی کہہ دے او مولی صاحب قرآن سنا میں تو سنا نہیں تو بس کر، قریشی صاحب آندہ پہ وہ سن قرآن سنا سی دینے دے متھے تے پسینہ آگے خدا، اتنے بھرے مجمع تے لفظ آکھنا۔ میں نال بیٹھا مجھے حاجی صاحب اٹھا نہ دے او مولی صاحب جو قرآن سناؤ نہیں تو سنا نہیں تو بس چکر، او قریشی صاحب آندہ پہ وہ قرآن سنا سی۔ جے کچھ چاس ہے نا وہ قرآن سوا آواز پسند ایک جلسے تے گئے، بہت بڑے خطیب، انہوں نے واز کی تھے 1.5 گھنٹہ، اور 1.5 گھنٹے دے واز اس ایک آیت ہی نہیں پڑھی، 1.5 گھنٹہ واز ایک آیت بھی نہیں پڑھی، باہر دیا گلاں کریں رہے، مدارس دی اہمیت اس بیان کی تھی۔ میرے ایک سادہ جہاں مقتدی آئی جلے جلسے تو بعد مکہ سنا محمد سین دے نائی مکہ سنا کچھ ایسا ہی ہے انہوں سنا ہے، اس آکے اس علی تک کھٹی کون آئی، میں کہا کیوں؟ کہ قرآن تو پڑھا کون ہے، 1.5 گھنٹے دے بعد ایک آیت بھی نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ جنہوں ایک گھٹی پائی ہے نا قرآن سنن دی سمجھن دی، پھر اس نے بے واز مزہ نہیں دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا یا ایوہ الرسول، نبی پاک نے حکم ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک، لوگانو تبلیغ کر اس شہدی جڑی تیری طرف وحی نازل ہوندی پئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب دی سرزمین تے اللہ دا قرآن سنایا، اللہ دا قرآن پڑھ کے اللہ سونے دی شان سنائی، توحید سنائی، لوگاں دے ایمان عقیدے بنائے۔ ایک دن نہیں 2 دن نہیں 13 سال مکے دے اندر صرف مسئلہ توحید بیان کیتا تے اللہ دا قرآن اتنا قرآن بیان کیتا جو انہوں نے آکھا اتبع قرآن غیر ھذا او بدلو، اساں تیرا آواز سنن واسطے تیار ہیں پر اے قرآن سا کو نہ سنا، کوئی ہور قرآن گھننا۔
اگر تو سانو صرف یوں قرآن سناونا ہے تو ساڈا دوجا مطالبہ ہے کہ بدل ہو، ادھے اندر تبدیلی کر، جڑے مسئلے جڑے مضمون ساڈے نظریے دے خلاف ہیں انہاں کو کڈ سٹ، باقی سا کو سنا، سا سنن واسطے تیار ہیں۔ جڑا بندہ کہ نا قرآن اساں نہ سندے کو ہور گل سنا، انجا سمجھو اسے برادری دا جی سننا تو قرآن چاہیے۔ سبحان اللہ۔ انک لتلقی القرآن، میرا پیغمبر میں تے کو قرآن جیسی دولت عطا فرمائی، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ایک بندے نے سوچ چاہیے، قسم چاہیے ہے، میں جس ویلے اپنی بچے کو شادی کرن لگ سا ساری دنیا دا خزانہ عطا کرے سا، اور جس ویلے بچی جوان ہو گئی دی شادی کرن لگا، کتھے ساری دنیا دا خزانہ نال آدھیا کر میں خزانہ نہ دے سکا تا میرے تے بیوی طلاق، بڑا مسئلہ بن گیا، خزانہ ہے کوئی نہ، اپنی بیوی بھی طلاق ہوں دیئے، مسئلہ پوچھ دیاں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی خدمت اچ گیا، عالم ہی ہوندہ، آپ نے فرمایا تو جا کے دی جھولی دے اندر قرآن رکھ چاہیے، سمیں ساری دنیا دا خزانہ رکھ دیتا ہی۔ جی ہاں، قدر نہیں نا، اسا قرآن دی قدر یہ کچھ کی دیئے بیتے ہاتھ لاؤ، اس نے چمو چا باروں عوام عجیب ہے، مرن تو پیچھے دا خیال آندہ پہ قرآن نالی کچھ واسطہ ہونا چاہیے تھا، حالانکہ زندگی جو واسطہ ہونا چاہیے۔ یہ بندے مردن عوام ہون پچھلے زور لائی پہ ختمہ تھے، اس نے بخشواؤں کیا ذریعہ تے او بندہ اگر زندگی قرآن سمجھیں دا تے اپنی زندگی قرآن دے مطابق گزار ویندہ، کیا خیال ہے اللہ دی رحمت دا مستحق ہوندہ کہ نہیں؟ نہیں، پچھلے زور لا رہے ہیں بیدہ، وہ کیا دن مانگ میں لشکر کمیں نہیں آندھے ہیں، مانگ میں لشکر اپنی کمائی بیش ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پاک پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، رب دی طرف جڑا تھوڑے ہوتے نازل ہوندہ پہ اس نے بیان کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سناونا شروع کیتا، تے قرآن دے اندر سب تو پہلا مسئلہ جس تے زور دیتا گیا وہ توحید دا مسئلہ ہے۔ وہ کیڑا مسئلہ ہے؟ آپ دا پہلا آواز، پہلی تقریر برسر عام، لکامی جھاتے نہیں، چھپی ہوئی جھاتے نہیں، صفا پہاڑی تھے۔ آپ نے اشارہ فرمایا عوام کو اکٹھا کیتا، اصحاب کا زندگی سامنے پیش کی دی کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں تھوڑے اندر 40 سال زندگی گزار چکا، میرے متعلق کیا خیال ہے، میں جھوٹا یا سچا؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اور سارے متفقہ طور تے آدھیں جربنا لکا مرارن، اساں کئی دفعہ تھوڑا تجربہ کیتا، تھوانو ازمایا، ما وجدنا فیک الا صدقا، جڈا بھی تھوڑے امتحان کیتا سے ازمائش کیتے سے سوا سچ دے تھوڑے اندر کچھ بھی نہیں، سچے ہی سچے ہو۔ دشمن توحید دے دشمن، نبی دے دشمن، لیکن نبی دی صداقت نو منی کھڑے ہیں، جو آدھیں تو سچ ہے، جھوٹ نہیں بلیندہ۔ آپ دونوں نے اعتماد گننا چاہتے ہیں، جس ویلے سمجھ ویسے جو 40 سال تک میں دنیا دے معاملے جھوٹ نہیں بولا تھا، اللہ دے دین دے بارے کی میں جھوٹ بولے سا۔ پھر آپ نے ایک اور گل فرمائی، آپ نے فرمایا میں پہاڑ دے اتے کھڑا، تساں دامن وچ کھڑے ہو،
اگر میں آکھاں جو فوج آندی پئی تھوڑے تے حملہ کریں دی میری گل منیسو گے کوئی نہ روایات مختلف ہیں آدھیں جناب تسا پہاڑ تے کھڑے ہو اساں دامنچ کھڑے ہیں اگر اساں تھوڑے نال بھی کھڑے ہوا تے تسا فرماوا جو او دیکھو فوج آندی پئی تھوڑے تے حملہ کریں دی اساڈا فیصلہ یہ ہوندا جو ساری اکھیں تا مغالطہ کھا سکدیاں پر محمد دی زبان جھوٹ نہیں بول سکدی واہ آپ نے جس ویلے ڈٹھا جو نہ کچھ سمجھ آ گئی جو اے بندہ جھوٹ بولنا والا نہیں آپ نے فرمایا پھر سنو انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں نو اللہ پاک نے نبی بنایا میں تھوڑی طرف نبی بن کے آیا اور میرا مسئلہ جڑا سناونے ہوئے ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا بس ان کو لمبی چوڑی تقریر نہیں وہ تو عربیاں نہ سمجھ گئے لا الہ الا اللہ یہ عربی ہے وہ عربی دانن سمجھ گئے کہ آدھا پہ ادا کے مطلب ہے ساڑھے جڑیاں ساری زندگی 100 من کے لئے تسبیح فجر شام لا الہ الا در رٹ لایا لیکن سارے کام کرنے تو بعد سجدہ کبر تے سمجھ نہیں ہے توتے علی رٹ تو لائی نا سنے نا ایک بندے توتے کو سکھایا بھئی کوڑ کی تے باہے کے دانا نہیں چکنا ایک خیال کریں باقی آسے پاسے پیشاک چکتا رہا میں لیکن وہ جیڑا شکاری لیندہ نا کوڑ کی تو سن کیسے دیں دو ہاں کوڑ کی لاکھ اندر وکھرا کر لفظ ہوندہ ہے اس دانے دا خاص کرا رکھیں اس لفظ تا پکا گے دے رٹا لایا کوڑ کی دے بائے کے دانا نہیں چگنا کوڑ کی دے بائے کے دانا نہیں چگنا اور شکارو کے کریں دیں ایک دانا وہ ہوندہ ہے بے این میں وافر مقداری تھوڑے تھوڑے آسو پاسو سٹ کرتے دیں تاکہ کھاندہ اس دانے تے آمو مارے انہوں دانا کھاندہ ودے نال استاد دا سبق بھی پکایاں دے کوڑ کی دے بائے کے دانا نہیں چگنا کوڑ کی دے بائے کے دانا نہیں چگنا کوڑ کی دے بائے کے دانا تاں پتہ لگا جو جناب ہو رہا اسے دانے تے منہ مارا تے تھے پائے گئی گاٹش لفظ تو اس نے پکائے لیکن سمجھا کوئی نہیں کہ دا مفہوم کیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا زندگی گزر گئی لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں تھی وقت بھی گیا کھڑے قبر تے سجدہ کرن جو اللہ میریاں پوریاں نہیں کریں دا ادھی ولیندہ نہیں سمجھ نہیں ہے سمجھ نہیں ہے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی پروردگار میں نے کو خاص وظیفہ دسو جڑا میں کیتا کرم اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کر لاڈلے پیغمبر کلیم اللہ دے سامنے عرض کر دین پروردگار اے تا ہر کوئی پڑھ دے میں نے کو وکھرا وظیفہ دساؤ رب کائنات نے فرمایا میرا موسیٰ اگر ساری کائنات کو ہیک پاسے چا رکھو اے صرف لا الہ الا اللہ کو ہیک پاسے چا رکھو واتوی دا وزن زیادہ ہی تو کیا سمجھے بھئی انہیں چھوٹے جن لفظ لا الہ ہاں یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر اللہ دا قرآن سناؤ صاد والقرآن ذکر اے قرآن جڑا بڑا نصیحت والا ہے بڑی نصیحت ہے لیکن بل الذین کفروا فی عزت و شقاق کافر تھوڑے مقابلے ضدی چڑھے کھڑے نہیں ضدی بندے کو دین سمجھ نہیں آتا یہ گل پکا رکھو ضدی بندے کو دین سمجھ ہاں دین سمجھن واسطے ضد نو ذرا پرا چ رکھو اگر بندہ ضد چھوڑ دے نا تو ارادہ کرے جب میں نے کہا سمجھا سنا اللہ ضرور ہدایت دا جی
تسبیح دا تو کسبی ہویوں تے مارے دم ولیاں ہوں. حضرت سلطان بہو صاحب فرما رہے ہیں تسبیح دا تو کسبی ہویوں مارے دم ولیاں ہوں. مان دا مڑکا ہیک نہ پھیریں گانج پویں پنجویاں ہوں. دین لگا گل گھوٹو تھی وی لین لگا تشبیاں ہوں. پتھر چت جناں دے باہوں تے سائے وسنا ہے میاں ہوں. جدا برتن موندا پیاں تھے می آوے تے کچھ نہیں تھیندا. اللہ دا قرآن تاں سمجھ آندا ہے جو ہدایت دا پہلا درجہ انابت ہے. بندہ دل سدھا کر گنے سمجھن واسطے تیار ہو جائے تو پھر اللہ ہدایت بھی عطا فرما دے دے. جنگ خیبر دے موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر دے مقام تے جا کے ڈیرہ لایا. جہاد واسطے گئے حملہ کرن واسطے گئے. یہودیاں دا ایک بندہ آجڑی بکریاں چراون والا اس نو جس ویلے پتہ چلا جو مسلمانہ دا نبی اپنی فوج گن کے خیبر تے چڑھائی کرنا چاند ہے اس آکے دیکھا مانج کو اس نبی کو دیکھا تا صحیح. ان بہانے نال بکریاں چریندہ آ بڑے صحابہ کرام کو پوچھ دے تھوڑا نبی کتھے ہے. صحابہ نے دسا جیو فلاں تمبو دے اندر نبی پاک آرام فرما رہے ہیں. پہلے تو بڑا حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا سپاہ سالار اور تمبو دے وچ آرام پیا کریں دے یہ کیوں بھائی. ہاں جی پھر اچھا آیا جو ہے گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہویا زیارت کی تھی. آکے نال بیٹھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو سب تو پہلے دعوت اسلام پیش کی تھی. جس ویسے دعوت اسلام سنی آدھے اگر میں من ونجا تو میں نے کیا فائدہ تھی سی. دیکھو نا رخ بدل آندہ تھوڑا آدھے میں من ونجا تو میں نے کیا فائدہ تھی سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَتُو سادہ بھرا ہو ویسے انما المؤمنون اخوا تو سادہ بھائی ہو ویسے سادے نال باسیں تے بڑی گل ہے کہ تو جنت دا وارث بن ویسے. ہن اس نو خطرہ پائے گئے جو میں ایک آجڑیاں پھر رنگ دا بالکل کالا اسود رائی اس نو آدھر. اسود مانا بہوں کالا ہی کون ہے نا چھڑا کالا ہی کون ہے بہوں کالا. کالے بندن خطرہ تو ہونا ہاں لیکن اللہ پاک جلے رنگ لاوے تو کالا کو رنگ لاوے. بنگا دی دنیا ہے بھائی لیکن کالا دی جہان اللہ دے نزدیک بہت بڑا. سبحان اللہ. مکے والے حیران کھڑے ہیں کہ خانے کعبے دی چھت حضرت بلال ایو بندہ لبدا اس نو اذان دے ویندا پیا اس کولو. آپ نے فرمایا میں جس ویلے جنت گیا نا معراج والی رات تو میرے سامنے میں محسوس کیا کہ بندہ جنت دیاں گلیاں ٹردا ودا پیراں دا کھسکار. تو میں حضرت جبریل کو پوچھا فرمایا تھوڑا بلال مکے دیاں گلیاں ٹردا ودا خودی جوتیاں دا کھسکار اللہ نے تھانوں جنت سے سنا. اے بلندی شان دی طرف اشارہ یعنی آدھا جی میں بالکل کالا تے کالے بندے جنت کیویں ویسن. میں بکریاں چریندا میرے جسم جو میرے کپڑا جو بدبو آندی ہے میں کیویں جنت ویساں. اللہ دے پاک پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس ویلے تو کلمہ پڑھ سے مسلمان ہو ویسے جنتی جوانہ لگ سے اللہ تینوں سونا بنا کے بھیجے سی تے تیرے جسم تے کپڑا دی بدبو کو خوشبو نال تبدیل کر دے سی. ہن اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے جہاں ٹائم ہے نماز دا ٹائم نہیں جو میں تنا کھاؤں نماز پڑھ. رمضان شریف نہیں جو میں تنا کھاؤں روزے رکھ. آج ہکو کم میں جہاد اللہ اسے شریک تھی. من صحابہ کرام نال میدان جنگ پہنچ گئے.
لڑائی شروع ہو گئی، جس ویلے ختم ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد چکر لینے صحابہ کرام کو سنبھلے تاں جو آپ چکر ودے لیندیاں تے تاں پتہ لگا جو ہی وجود پہ لاش پئی۔ آپ جس ویلے ادھے گئے تو ڈٹھا کہ اللہ اے تو اسود رائی دا وجود لاش۔ کتنی دیر لگے جنت ونجنا سے، کوئی زندگی چ نماز کوئی نہیں، کوئی رمضان شریف دے روزے کوئی نہیں، کلمہ پڑھے بڑے عمل دے اندر شریک ہو گئے، جنت دا وارث بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتے کھڑیاں دے کھڑیاں تاں ایویں ایمرجنسی آپ نے یکدم چہرہ مبارک بے پاسے جا پھیرے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہو گئے کہ نبی پاک جلے چہرہ پھیرے نا اے ناراضگی دی علامت ہوندی ہے، یکدم دے تے منہ مبارک اور پاسے جا پھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسود رائی کو دے دا کھڑا، اللہ پاک نے جنت دیاں دو حوراں اسنو عطا فرمائیاں، او ادھے کو لاندیاں پیاں، میں حیا دی وجہ تو منہ بے پاسے جا پھیرے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ فرما یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ رہنمائی کردہ جنوں آپ چاہندے تے قرآن دی صفت ہے کہ یہدی الیہ من اناب، جیڑا بندہ رخ سیدھا کر گنے زید نہ کرے، سمجھن دی کوشش کرے، اللہ اس نو ضرور سمجھتا فرما دیندے۔ اللہ فرمائے والقرآن سے ذکر، میرا پیغمبر قرآن ہائی تو بڑی نصیحت والے کتاب کو سمجھے ہاتھاں، بل الذین کافروا فی عزت و شقاق، ایک کافرون سیدھی چاہے کھڑے تیرے گال منے دے نہیں۔ پتہ ہانے جڑا ابو جہل ہے نا بنا کو ہٹ گیا بھی حضرت محمد کا قرآن نہ سونا، آپ رات ہی چوری سندا ہے چاس اتنی، لیکن زیدی چھائی اللہ چھے کرتا کہ اس بیمان کو ہدایت نہیں دیتی۔ جنہ لوگاں زید نہیں کی تھی اللہ نہ کو سمجھتا فرما دی، ٹھیک ہے نا۔ دین دے اندر زید نہیں ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ سانو او دین سمجھائے جڑا حضرت محمد نے پیش فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑا مسئلہ پہلے بیان کیتا؟ اللہ دی توحید بیان کی، یہ سمجھایا۔ کم طرح کے جدوں مکے اندر سونا خیر البشر مسئلہ توحید آکے سناون لگا، جدوں مکے اندر سونا خیر البشر مسئلہ توحید آکے سناون لگا، آئے غیظ و غضب اے مشرک سب اہل مکہ نو جوش آون لگا، ناراض ہو گئے، غصے ہو گئے، آگا لگے ادھا ہکو علاج یا اسنو علاقہ بدر کر دیو، یا اسنو علاقہ بدر کر دیو، یا اسنو کو ہور لالچ دیو دنیا دا، یا پھر اسنو قتل کر دیو۔ سارے منصوبے ہو رہے ہیں، نبی پاک نو ہے تکلیفاں دے مندے، آپ دے منن والوں کو تکلیفاں دے مندے۔ فرمایا لہو مکے دی گلیاں دے بھی چلدا رہا کہندا، لہو مکے دی گلیاں دے بھی چلدا رہا کہندا، بدن بلدے انگاراں تے جلدا رہا کہندا، کیڑا صدمہ بنا سائیں تے جو نہیں چاہیا صحابہ نے، خدا دے دین کو دنیا تے چمکایا صحابہ نے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، ہوں جیڑے من گئے وہ تر گئے، جنہاں نہیں مننا ضد کی دی مر گئے ہلاک تھی گئے، اللہ دے عذاب دا شکار تھی گئے۔ جی ضد نہیں کی تھی نیڑے لگا ابو بکر بن گیا، ضد نہیں کی تھی، ہاں جی انہوں نبی پاک دعائیں پہ منگیا، گھروں تا تلوار چاہ کے ٹرے، آنا تک تبدیلی آ گئی ہے، ہن کلمہ پڑھے عمر فاروق بن گئے، عثمان غنی بن گئے، حیدر اقرار بن گئے، عشرہ مبشرہ ہو گئے، جنت دے وارث بن دے گئے، جڑے منے دے گئے اللہ فرمائے سارا دے نال کلن وعد اللہ الحسنہ، میرا سونا پیغمبر تیرے سارے صحابہ نال جنت دا وعدہ ہو گیا۔
کہیں ایک دی گل نہیں ہے، سارے صاحب کلن جی ہاں۔ اللہ فرمایا جنہاں نہیں مننا انہاں کو سمجھنا چاہیے، کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس، انہاں تو پہلے بڑیاں بڑیاں قوماں گزرین، بڑے بڑے لوگ گزرین، دنیا دے لحاظ نال بھی بڑے، طاقت دے لحاظ نال بھی بڑے، جب انہوں نے پیغمبران دی مخالفت کی تھی، اہلکنا من قبل مسا انہاں کو ہلاک کر دیتا۔ قوم نوح دا حال ویکھو، قوم فرعون دا حال ویکھو، قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط، بڑیاں بڑیاں قوماں گزرے، انہاں وقت دے نبی دیاں مخالفتاں کیتیاں اور اللہ دا عذاب آیا، سارے رگڑے۔ کم ترک شرک کیتا جنہاں کیویں برباد تھے، شرک کیتا جنہاں کیویں برباد تھے، ایسے برباد تھے ولنہ آباد تھے، شرک دی مرد ہی لا دوا ساتھیا، اس تو بچ باقیانوں بچا ساتھیا، پہلے اپنا عقیدہ بنا ساتھیا، ایمان بناؤ تاکہ اللہ دی توحید سمجھ آوے۔ ہاں تو سبق توحید خالص دا مسلمانہ بھلائی کیویں، ایو انمول جوہر حال لٹائی کیویں، گوائی کیویں، درے دندان مدنی دے ٹوٹے توحید دی خاطر، صحابہ پاک مدنی دے کٹھے توحید دی خاطر، یا پونجی رسولان دی وجائی کیویں، گوائی کیویں، سبق توحید خالص دا مسلمانہ بھلائی کیویں۔ ایک کم اہلکنا گل تخفیف سے ڈراوا شروع ہو گیا۔ اللہ پاک نا بندے کو سمجھاون دا ہر ذریعہ استعمال کر، قوماں دے عذاب دا ذکر کیتا متا ڈر کے منے نہ، اپنی نعمتاں دا ذکر کیتا متا حیا آندا انہیں بے کھاندا نے اُتی گل تو مننی چاہیے۔ شناخا پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، یہ زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا، تیرا کھا کر تیرا شکوہ کریں جارب، کھاندی خدا دن بھوک دے اسنان، تیرا کھا کر تیرا شکوہ کریں جارب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے ایک بے دین آدمی آیا، اس نے کھانا منگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا پہلے اسلام قبول کر وقت روٹی دے سا، اس کا ایک کام میرے کو نہیں تھیندا، اس کا نہیں تھیندا روٹی کو نہیں، جا انہوں ٹرا۔ اللہ پاک نے وہی فرمائی، اللہ فرمایا میرا خلیل ایک دفعہ تیرے سامنے میری توحید دا منکر ہو گئے، تو ناراض ہو گئے، ایدھا جمع ہے تو میں آج تاکی دی روٹی بند نہیں کی تھی، تیرے سامنے تو ایک دفعہ ہو سکے نا میں کلمہ نہ پڑھتا، ایدھا پیدا اس نے میں کی تھے، اس تو آج زندگی تاک میں اس نے کھانا دے رہے ہیں، تیرا کھا کر تیرا شکوہ کریں یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف ہو۔ فرعون باوجود انسان ہومن دے خدائی دا دعویٰ فرما دیتا، دعویٰ کر دیتا، لیکن اللہ پاک نے اس نے حکومت بھی عطا فرمائی، دولت دنیا بھی عطا فرمائی، اور پوری زندگی دے اندر اسے حرامی دے سیری چ درد نہیں پیا۔ اللہ آکھے مطلب لوگ اس ویلے کو سیانے ہو سن نا، بجیڑا خدا ہوئے اسے بیمار تھی میں تو خدائی دے قابل، اس ویلے دے لوگاں دا کوئی عقل ہو سی نا، اللہ کے ہاں کمال ہوگی، کمال ہوگی، پوری زندگی سیری چ درد نہیں، اللہ کچھ نہیں آتا۔ جو حاجت مند خود ہوئے نہیں حاجت روا ہوندہ، جہتے خود مشکلہ آمن نہیں مشکل کشا ہوندہ۔ یہ تو سمجھ میں بندے نو عقل ہونی چاہیے، لیکن عقل ماری ونجے تو بندے نو سمجھ گل، ہاں رب رسے تے مت خوشے۔ کم اہلکنا گلو ڈراوا اللہ پیش کرے، سمجھامن دے مختلف انداز، کئی طالب علم ہوندے اشارہ سمجھیں، کئی طالب علم ہوندے انہوں نے ذرا اتھو نپ کے دوبارہ ان کرنا پوندے تاں سمجھیں، کئی ہوندے چنگی تھاپ مارو تاں سمجھیں، کنانو کوٹ کوٹ کے تھاک ونجوں گا کہ زمین چمبت بچمبت نجمبت گل محمد، استاد جی ہمیں جو کچھ کرو میں نہ سمجھیں تھا، ہاں عاقل را اشارہ کافی۔ اللہ سونا کئی طریقے،
کم اہلکنا من قبل من قرن، کتنے لوگوں کو ایسا ہلاک کیتا، عذاب نازل فرمایا جلے پکڑ آ گئی ہی، فنادوا، ہن حقلاں شروع کی تھی، راکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کشتیاں دے سوار ہوندے ہیں، جلے بھنواری پھس ونجیاں، اگے پیچھے لات تے منات تے ساراں دیاں حقلاں ہوندیاں، جلے بیڑی پھس ونجیاں وقت صرف اللہ کو عقل مریندن۔ جی ہاں، گجرات دے ہن سارے مولانا الداد صاحب، وہ تھوڑا مزاح طبیعت دے انسان ہیں، تو وڈے شاہ جی رحمت اللہ علیہ، سید عنایت اللہ شاہ بخاری اور مولانا الداد صاحب اور باقی علماء ویندے پان ڈیرہ قاضی خان والے پاسے جلسے تھے، تے تاں سے پل تے اس لئے پلاں تا ہوندیاں کونن، بیڑیاں دے ذریعے پار کرنا ہوندا ہی، تے بیڑی پھس گئی، بانواری چ آ گئی، تے لوگاں نے ڈانڈ گئے، یا پیر شیخ عبدالقادر جیلانی مہربانی فرمائے۔ وہ اٹھی کھڑا، اس آگا مہربانی کرو یار، تساں جے کچھ ہو میرے حال تے مہربانی کرو۔ وہ شودے حیران تھی کہ بیسنوں کے وکرہ مصیبت پہ ہے۔ اس آگا گال ہے، میں ہاں مولوی، آج جمعرات، کل جمعہ، میں گجرات وان کے پڑھاونے جمعہ، تے تساں جن حقلاں پہ مرین دے، وہ پہلے 12 سال پڑھین دے تے پیچھے ترین دے۔ تساں صرف میڈو تے مہربانی کرو چاہ، آج اس ذات نو حقل مارو جڑا ہونے بیڑا تار دے، تاکہ جلسے تو فارغ تھی کہ میں اسے جمعہ پڑھا سکا۔ تھوڑا جہا مہربانی کرو، مسئلہ ہی سمجھا چھوڑا، کچھ طبی بھی کر چھوڑی ہے، لیکن نہ سمجھانو کتے سمجھ آندی ہے۔ ہاں، یہ عبدالقادر ہے پیر سدا بدری منیر لجدار رشدہ، ڈوبے بیڑے ترائے لکھا روندی رہے غم خار رشدہ۔ سبحان اللہ۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس، وقت پر قطرہ ہے کافی ابر خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت میں برسات و پھر کس کام کا۔ جیلے وقت ہی رب کو مناون دا نے منایا، جیلے اس پکڑے تو ہون رومنا پیٹنا شروع کیتا نہیں، ہون جان نہیں چھٹ دیا ہے۔ اللہ فرمائے میرے پیغمبر نے جس ویلے قرآن سناونا شروع کیتا، توحید بیانی کرنی شروع کی تھی، عاجبو، حیران ہو گئے، یہ کوئی نواں مسئلہ نکلو، اے جی میں سانو آ دینا نوے مسئلے کٹی کھڑے نا، تھوان جو سنایا کہ نہیں نواں کیتے تھا 1500 سال پہلے تھا۔ عاجبو ان جاءہم منذر منہم، ترائے مسئلہ تے حیران ہوئے مکے دے کافر، ایک مسئلہ توحید تے، ایک انسان دے نبی بنن تے، تے ایک مردہ دے جیندے تھیون۔ یہ مسئلہ توحید انہاں کو یہ حیران ہو گئے، یہ نواں مسئلہ، انہاں کو مردے جیندے تھی سے، انہاں کو یہ بھی عجیب گل ہے، تے نبی پاک فرمائے میں رسول ہاں، انہاں کو یہ عجیب گل، انسان رسول ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ فرمائے ما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جیڑا بندہ آکھے نا اللہ نبی کو بشر کو نبی نہیں بناندا، اس نے اللہ دی بے قدری کی تھی، وہ اللہ دا وڈا بے قدرہ بندہ ہے جیڑا نبی کو انسان نہ مانے۔ عاجبوا ان جاء منذر منہم قال الکافرون ھذا ساحر کذاب، پروپاگنڈا آکھنا ایک بڑا جادوگر ہے، دوجا جھوٹا بھی ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ پہلے آپ آدھے نے سچ ہے، جلے مسئلہ توحید آگا انہاں کا بڑا جھوٹا ہے۔ کیوں بھائی؟ اکے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، 360 چھڑا کے ایک مناونا چاہتا ہے۔ آدھین بھی ایک اللہ کیمیں پر سارا سی، پوتر دے سی، دھیاں دے سی، روزی دے سی، صحت دے سی، بارش دے سی، اتنے ڈھیر سارے کام ہیں، ایک اساں تا 360 وکرے وکرے بڑھائی پہ ہیں، اے بارش آلا، اے بیماری آلا، اے اولاد آلا، اے فلاں فلاں، سارے ایک ہی میں ہو سکتا ہے۔
اللہ فرمائے ما قدر اللہ حق قدر ہی، تسیں اللہ دی قدر نہیں کی تھی، وہ دی بڑی طاقت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سارے کام وہ کلہ کر سکتے جی ہاں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، ہونا دن ان ھذا لشیء عجاب، اے ہونا ہے مسئلہ توحید تجب، ان ھذا لشیء عجاب، مسئلہ سن کے اللہ فرمائے فانطلق الملأ، بڑے بڑے جڑے سردارن اٹھی کے ٹور پہ کپڑے چھنڈکین دے تے میں دے چھوڑو بس اس مسئلے کو، اے سارے سنن دا نہیں، ہاں جی ہاں چلو چلو چلو، فانطلق اعلیٰ بڑے سردار اللہ دی شان میں جڈے نبی دے نیڑے پہلے پہلے جڑے لوگ لگے نو قریب گربا لگے، وڈیراں کو تھوڑا کو دین دی سمجھن، یہ اپنی سیاست اپنی ودائی تے پھوں پھاں تے بڑے خوش رہتے، لیکن جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ صلی اللہ نبی با فرمائے دولت مند مسلمان نالوں غریب مسلمان 500 سال پہلے جنت وچ ویندی، دولت مند مسلمان نالوں غریب مسلمان 500 سال جنت وچ، کیونکہ ادھے ذمہ تے زکوٰۃ شکاتہ ہونیاں کائیں نہیں، اور تو تکھے تکھے نماز روزے دا حساب دیندا تے ویندا، ملک صاحب اور ودے حسین مرکباں دے کاچھے میں سے پٹواریاں نو سڑ کے کریں دے، ڈاواں کتنے سال دا بقایا کھڑے بھائی ڈاواں، خالق سوال ہے پہ پوچھ دیاں جی میں مقروض بھی ہاں تے میرے تے قرضہ بھی بہت ٹھیکے تے میں برسر بھی نہ آندا تے گھر دیاں ضرورتاں بھی ٹھیکے، ڈاواں دیواں کہ نہ دیواں، میں کہ ہر شے معاف تھی سکتی، ڈاواں معاف نہیں تھی نہ فطرانہ معاف تھی دے قرضے دی صورت ہی تے نہ زکوٰۃ معاف تھی ویندی۔ علماء بیٹھن خیر تے مسائل پوچھ دیں فاتح جڑے ڈاویں جی اے پہلے مزدوری کٹ کے دیوں کہ کی اندر متا مولی کتھائیں سادہ کچھ فائدہ، زمین دی ساری پیداوار دے ڈاویں نا، لیکن اے پیچھوں مولوی کو لکھے سندی وہ روزے گزر دے نا تو پہلے پہلے مسئلہ پوچھتا استاد جی میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں، روزے رکھاں کہ نہ رکھاں، وہ سارا بدہ چھٹا لا بلا پر کر دینے ملا، میں تو جی استاد رہاں کو پوچھا ہے استاد رہاں کہ تو نہ رکھو ساری گئی اسے سیر، ہاں میں روزے رکھاں دے قابل آئی بھی سے، خیر پیسے بغیر ہی گزارا نہیں، یہ مجبوری ہے دنیا دی، لیکن ایمان اسلام اس تو پہلے، ٹھیک ہے نا، اگر سبحان اللہ حدیث پاک دینی چاندی پہ یار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک بندہ ہے اس نے دنیا تے زندگی دی ساری سہولیات مہیا ہیں لیکن اس کو ایمان کوئی نہیں، زندگی دی ضروریات دی ساری چیزاں موجود ہیں، کھانا اچھا پینا اچھا سفر اچھا سواری اچھی سب کچھ اچھا لیکن ایمان کوئی نہیں، تو جس ویلے اس میں فرشتے جہنم ہی سٹے تھے نا تو یہ آکسی میں دنیا تے سکھ نہیں دیتا، حالانکہ ساری زندگی ایس کی تھی، اور اگر ایک بندہ غریب ہے اس نے زندگی دے سہولیات مہیا نہیں، رہائش اچھی نہیں، کھانا اچھا نہیں، سواری اچھی نہیں، پھر بیماریاں نے لپیٹ لیا، دکھ مصیبتاں پریشانیاں، لیکن ایمان اسلام دی دولت نال مالا مال ہے، ہاں جی، تو جس ویلے ویسی نہ جنت دے وچ تے پہلا جھونکا اللہ دی رحمت آ کے میں دنیا تے دکھ نہیں ڈٹھا، اس واسطے بندہ تیاری کرے جنت، ہاں جی، یہ تو اوک شوق دنیا تے گزر ویندے نا، عمر ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، عمر ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، دوش پہ کمبلی ہو کے شال گزر جاتی ہے، گر امیروں کی با اقبال گزر جاتی ہے، ہم غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ
کہ ہن وڈیرے ٹرے نے کپڑے چھنکیندے تے سنو چھوڑو جو یہ گل سنن دی نہیں یار انی مشو ایک بیگ وادن چلو چلو وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ عیسیٰ علیہ گل نہ منایا اپنے 360 تے پکے رہو میں کئی دفعہ سنا تسے سنا ہو سی بندے آدھے جڑا پیو ڈاڈے والا دین ہے نا وہ ٹھیک ہے مولویاں دی تھوڑی سنی کرو وَاسْبِرُوا عَلَىٰ میں آکھا تیرا پیو جو ڈاڑھی منائندہ ہی بات تیرا پیو جو چور آئی بات تیرا پیو زانی آئی بات انہاں تے چلنا ہے وہ تاں اجازت ہے کہ دیندار ہومن اگر اما ابا دادا پڑادا نانا دین تے ہیں تو انہاں دے نقش قدم تے ٹرو کوئی منع نہیں کیوں جی کوئی منع نہیں لیکن دین تے نہیں تے وجہ آکھنا وجدنا لے آبانا خیر ہوں تو اسے ہی نکلے بیٹھے وجدنا لے آبانا دے اشاعت و توحید اللہ نو بندے آدھے وزن اے وجدنا لے آبانا دا سبق پکائی وزن بھاجا مڑائی دے چولے دی سین بن بیٹھے بھاجا مڑائی دے چولے دی سین بن بیٹھے سبحان انمشو چلو چلو وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ یہ ایک بڑا منصوب ہے چھوڑو بھائی یہ تھوڑے تے حکومت کرنا چاہتا ہے قبضہ کرنا چاہتا ہے چلو چلو ما سمینا بہذا فی الملت الاخرہ اساں تو یہ مسئلہ آج تک سنا ہی کوئی نہیں آ رہا یہ کو نما مسئلہ کٹے چھوڑو گلا ساریاں اللہ فرمائے انہاں دے واسی کچھ نہ شودا آکھن لگے ان ھذا الا اختلاق ایک گھڑن تو شے نمی آئیے اس واسطے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے یہ ساریاں گلاں میرے بھائی سمجھ آ سکتے ہیں قرآن سمجھنا جتنا قرآن دے نیڑے لکسو قرآن سمجھن دی کوشش کرو انشاءاللہ مسائل سارے حل ہوئے سن جے بارو بارو گزارا کی تو اتوات عقیدہ بھی سمجھ کوئی نہیں آونا تے دین ہی سمجھ کوئی نہیں آونا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد اللہ اللہ اے خدا ان جامعہ کا بدار فیض وہ جاری بود لیل و نہار اللہ اس درس گاہ کو مدرسہ کو تا قیامت قائم دائم رکھ اور لوگوں اس تو دین سکھان دی توفیق عطا فرما اخلاص نصیب فرما اپنی رضا نصیب فرما کیتا کردہ منظور اور مقبول فرما آخرتی نجات دا ذریعہ بنا ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما شریعت حضرت محمد دی سمجھ عطا فرما حدود زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما ہر مسلمان دی پریشانی کو دور فرما بیمارہ کو صحت کاملہ عطا فرما بے اولادہ نیک اولاد عطا فرما بے روزگارہ رزق حلال عطا فرما بے دینہ کو دین دی سمجھ عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللہم من احجیت منا فاجر الاسلام ومن توفیت منا فتوفو الایمان صلی اللہ